حسین ابن علی نے ان کی حقیقت کو بے نقاب کر، اور حسین نے صرف 10 محرم 61 ہجری ہی کو بے نقاب نہیں کیا، حسین آج بھی بے نقاب کر رہا ہے۔ حسین ابن علی نے وہ چہرے، وہ خلافت جو بعد از رسول کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، حسین ابن علی نے حقیقت مسلمانوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے عیاں کر دی۔ حسین ابن علی نہ لشکر لے کے آئے تھے، نہ ارادہ جنگ سے گھر سے نکلے تھے۔ حسین ابن علی نے مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، لمحوں میں خلافت کو ہمیشہ کے لیے ایسا بے نقاب کیا۔ حسین ابن علی نے ہمیشہ کے لیے اس فتح کو ایسے اپنے نام کیا، اور وہ جو دنیا کے تیسرے حصے کا مالک بن کے بیٹھا، وہ جس نے اپنی مرضی کے گورنر لگائے تھے، جو یہ سمجھ تھا کہ میرے پاس لاکھوں کا لشکر ہے، میں حسین کے پیغام زمانے میں نشر ہی نہیں ہونے دوں گا، ایک لقودک صحرا کا ہوا قتل زمانے میں کیسے بے نقاب ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ صحرا میں بہایا ہوا خون زمانے میں انقلاب کیسے لائے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حسین کو میں نے سرزمین عراق کے ایسے ریگستان اور ایسے صحرا میں قتل کیا ہے کہ حسین کے قتل کی خبر شہروں تک بھی پہنچنے نہ دوں گا۔ لیکن حسین ابن علی نے اسے ہمیشہ کے لیے ایسا ہرایا، ایسا ہرایا، ایسا ہرایا، حسین ایسا جیتا، ایسا جیتا، ایسا جیتا کہ آج پوری دنیا میں غیر مسلم حسین کو زندہ باد کہہ رہے ہیں اور مسلمان یزید کو مردہ باد کہہ رہے ہیں۔ حسین غیر مسلموں میں زندہ باد اور یزید مسلمانوں ہی میں مردہ باد ہو گیا۔ یہ ہے جدید زمانہ جیسے جیسے ترقی کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا انقلاب آیا، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے نکلتے ہوئے جب گھر گھر میں میڈیا پہنچا تو حسین ابن علی کا پیغام گھر گھر میں چلا گیا۔ وہ جو پہلے کہا کرتے تھے کہ مجلس حسین میں نہ جانا نکاح ٹوٹے گا، آج لوگوں نے ہتھیلیوں میں ذکر حسین سنا، ہاتھوں میں ذکر حسین سنا، خبر گھر گھر چلی گئی، بات گھر گھر چلی گئی۔ تو آج ہر ایک نے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یقیناً آپ سوشل میڈیا دیکھنے والے لوگ، آج کوئی غیر شیعہ بھی ہے، آج کی رات دیکھ لینا، ہر کوئی اپنا پیغام یہ لگائے گا، حسین نے دین بچایا، حسین نے دین بچایا، حسین نے دین بچایا۔ کل جب یوم حسین پہ مسجدوں میں اعلان ہوگا تو کہا جائے گا حسین نے دین بچایا، حسین دین بچا گئے، حسین دین بچا گئے، حسین دین بچا گئے۔ آج شب عاشور الحیدر ٹرسٹ میں پہلا طریق سال جملہ کہنے لگا ہو، تم نے ہمیشہ کئی سالوں سے اپنی قوم کے بچوں کو صرف ایک بات بتائی ہے، وہ بھی ادھوری بتائی ہے، میں آج اس بات کو مکمل کروانے لگا ہوں۔ تم نے اپنے بچوں کو کہا حسین دین بچا گئے، حسین دین بچا گئے، حسین دین بچا گئے۔ میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس جملے کو مکمل کرو، کن سے بچا کے گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ جو حسین کے نوکر۔ تم نے یہ بتایا کہ حسین نے دین بچایا، یہ نہیں بتایا کن سے بچایا۔ کیا دین کو عیسائیوں سے خطرہ تھا؟ آواز تھوڑی بہتر کر۔ کیا دین کو یہودیوں سے خطرہ تھا؟ کیا دین کو مجوسیوں سے خطرہ تھا؟ حسین نے کن سے بچایا؟ وہ جن سے بچایا وہ کون تھے؟ چلو ہاتھ نیچے ہے تو میں دوبارہ اٹھوانے لگا ہوں، چلو اگلی بات بتا دو، بچا کے کن کو دیا؟ کیا حسین ابن علی نے جو دین بچایا وہ جن سے بچایا تھا انہی کو دے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین نے خلافت والوں سے دین بچا کے امامت والوں کے حوالے کر دیا۔ حسین نے دین خلافت والوں سے بچایا اور امامت والوں کو دے دی۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ تمہارے مذہب کی جو تمہارے 12 کو امام نہیں کہتے، وہ حسین کو امام کہتے ہیں۔ جو جوان بیٹھے ہو میں تمہاری ترجمانی کر رہا ہوں۔ امام عالی مقام، انہوں نے علی کو امام نہیں کیا، حضرت علی، مولا علی کے نام کے ساتھ حضرت، لیکن جو ہی حسین پہ بات آئی اب نکلے یہ خلافت والی لائن سے، علی خلیفہ راشد، حسین امام، علی خلیفہ، حسین امام، علی خلیفہ۔ اوے خلیفہ باپ ہو تو بیٹا امام نہیں ہوتا، امام بھی باپ ہو تو بیٹا امام ہوتا، امام ہی کا بیٹا امام ہوتا۔ تم نے کہا حسین ٹھیک تھے اور یزید غلط، تو میں آج آخری مجلس میں تمہیں یہ بتاؤں، صرف یزید ہی غلط نہیں تھا، حسین نے دین بچایا، حسین نے دین، اس کا مطلب کہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو حضور پھر کربلا ہم 10 محرم 61 ہجری سے شروع نہیں کریں گے۔ آپ نے اسلام، آپ نے قربانی حسین سے شروع، آپ نے کہا ہاں حسین کی قربانی حق میں تھی، حسین صداقت کے علمبردار تھے، حسین کا فیصلہ حق کا فیصلہ۔ آپ کہہ رہے حسین نے دین بچایا، اس کا مطلب دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ اگر دین غلط ہاتھوں میں تھا، میں الحیدر ٹرسٹ میں اتنے مجمع کو گواہ بنا کے پوچھنے لگا ہوں، یزید تک یہ دین پہنچایا کس نے تھا؟ اگر یہ دین غلط ہاتھوں میں چلا گیا تھا تو یزید کے ہاتھوں تک یہ دین کیسے پہنچا؟ اس کا مطلب ہے کہ یزید کے ہاتھوں تک یہ دین پہنچایا گیا۔ یزید کے ہاتھوں میں دین کس نے پہنچایا تھا؟ یزید کو خلافت کے لیے سلیکٹ اس کے باپ معاویہ نے کیا تھا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ اب بات اور پیچھے چلی، اب ہم پوچھنا چاہیں گے، اس کا مطلب یزید مرضی سے تخت میں نہیں بیٹھا، اسے اس کے باپ نے بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ اسے اس کے باپ کو دمشق میں کس نے بھیجا تھا؟
اس کے باپ کو دمشق کا حاکم کس نے بنایا تھا، اس کے باپ پر یہ کرم نوازی کس نے کی تھی؟ تو کہتے ہیں جی تیسرے خلافت کے دور میں یزید کو پورا دمشق دے دیا گیا تھا، دوسرے خلیفہ نے اس کے نام پہ خط لکھ دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے تیسرے خلیفہ نے بٹھایا تھا۔ اب بتاؤ تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کس کمیٹی نے کیا تھا؟ کہ شورا کمیٹی نے کیا تھا۔ وہ کمیٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ دوسرے نے بنائی۔ وہ دوسرے کو کس نے بٹھایا تھا؟ وہ پہلے نے بٹھایا تھا۔ اس کا مطلب ہے صرف یزید ہی مجرم نہیں تھا، جس نے، اس کا مطلب ہے یہ قتل حسین کا الزام صرف یزید کے سر پہ نہیں، جس نے اپنا کردار ادا کیا ان سب کو کٹہرے میں لا۔ میں آپ کی تائید سے جملے کہنا چاہیے، یزید غلط تھا تو اس غلط کو صحیح جگہ پہ کیوں بٹھایا؟ اگر یزید غلط تھا تو غلط کو جگہ تو غلط نہیں تھی بھئی، جگہ تو غلط نہیں تھی، اس کا مطلب وہ بیٹھنے والا غلط تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قصور ممبر کا نہیں، بیٹھنے والے کا تھا، اور قصور بیٹھنے والے کا بھی اکیلے کا نہیں۔ بھئی دنیا میں یہ اصول ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والے قتل کا سراغ لگاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ قتل ہوا کیوں تھا؟ 10 محرم 61 ہجری کربلا میں ایک قتل ہوا ہے، بتاؤ اس قتل کی انویسٹیگیشن رپورٹ کہاں ہے؟ صرف اکیلا یزید نہیں۔ آج اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دین بعد از رسول غدیر کی بجائے جس کی بنیاد سقیفہ میں پڑی تھی وہ ٹھیک، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یزید کی خلافت بھی ٹھیک۔ پھر تم نے یزید کو کیوں چھوڑا؟ آج کہتے ہو نہیں ہم یزید کی خلافت کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں خلافت کے ساتھ نہیں ہیں؟ اب آپ امامت والی لائن میں کیوں آ رہے ہیں؟ جب آپ نے پہلے ہی امام کو نہیں مان تو پھر آپ تیسرے امام کو کیوں مان رہے ہیں؟ اگر تیسرے کو ماننا ہے تو پھر دوسرے کو بھی مانو، دوسرے کو ماننا ہے تو پہلے کو بھی مانو۔ یزید پہ لعنت کرنی ہے تو صرف یزید پہ لعنت نہیں کرنی۔ پھر بات تو پیچھے چلتی جائے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں، آپ ہمیں بتائیں یہ جو یزید تخت پہ بیٹھ گیا یہ اپنی مرضی سے نہیں۔ آج مسلمان کہتے ہیں دیکھیں جی ہم اب کل کا 10 محرم کا دن ہوگا، آپ کو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ لباس بھی سیاہ پہن سکتے، تھوڑی دیر کے لیے جلوسوں میں شرکت بھی کریں، آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھیں گے کہ سبیل لگا رہے ہیں، لنگر پکا رہے ہیں، اور یہ 2-4 کرنے کے بعد حسینی ہونے کا دعویٰ کر دیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں گے حضور آپ 10 محرم، جی ہم سے زیادہ امام حسین، ہمارے گھر میں باقاعدہ حلیم کی دیگیں بن، ہم سبیل لگاتے ہیں، ہم 10 محرم کو رستے میں پانی بانٹتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، زندہ ذہنوں کا خطیب ہوں، دیگیں پکانے سے حسین نہیں ملتا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ چند لنگر کی دیگیں پکاؤ تو حسین؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ رستے میں سبیل لگا لو تو حسین مل؟ حسین کو ماننا ہے تو حسین کے نظریے کو مانو۔ یزید کو چھوڑنا تو صرف یزید کو نہیں چھوڑنا، اس کے مکمل نظریے کی مخالفت۔ اب اگلی جو بات میں کہنے لگا ہوں، میری قوم کے نوجوان طالب علم اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کلیے کو، اس فارمولے اپنے ذہن میں پکا کر لیں، اور جہاں کہیں آپ اس کلیے کو، اس فارمولے کو اپلائی کریں اور غیر شیعہ سے پوچھیں کہ ہمیں بتاؤ یہاں پر تم کہاں کھڑے ہو، اب میں وہ کلیہ دینے لگا۔ آپ کہتے ہیں کہ یزید کی حکومت غلط، ٹھیک، آپ خلافت کے قائل ہوتے ہوئے، امامت کے نہیں، آپ رہے خلافت کے قائل، نظریہ خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ مجھے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے یزید پہ لعنت صرف علی ولی اللہ پڑھ کے کی جاتی ہے، منہ تھا کہ یزید پہ لعنت نہیں ہو۔ آپ ہمیں بتائیں اگر یزید کی خلافت غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس یزید کی خلافت کی غلط ہونے کی دلیل۔ میں سوال کرنے لگا ہوں اپنی قوم کے بچوں کے لیے، ایک رستہ، ایک راہ، ایک صراط بنانے لگا ہوں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ سنیے اجماع کے ساتھ، اجماع امت، میجورٹی کراؤڈ آئے اور آ کے سلیکٹ، اور آپ آج تک اس بات پہ پکے ہیں کہ تم شیعہ جو کرنا کر لو، ہم اس خلافت کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس نظام کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تسلیم کرتے ہیں جو اجماع امت سے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا آپ نہیں مانے، ہم نے حدیثیں پڑھی آپ نہیں مانے، ہم نے آپ کی منتیں کی بھائی مان جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا، آپ نے کہا نہیں ہم اسی نظریے کے قائل ہیں۔ اجماع امت کے ساتھ یہ فارمولہ طے پا گیا ہے، یہ صدر اسلام سے طے پا گیا تھا، یہ اسلام کی ابتدا سے طے پا گیا تھا، رسول کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امت کی میجورٹی جسے سلیکٹ کر لے اسے خلیفہ بنا لیا، کلیہ بنا لیا تھا۔ جب تم نے یہ قانون پاس کر لیا تو پھر تمہیں اس میں رہنا چاہیے، جبکہ تم نے یہ قانون بنایا ہے کہ جسے میجورٹی خلیفہ بنا لے وہ ہوتا ہے، تو اس قانون کا مکمل اطلاق یزید کی خلافت پہ ہو رہا ہے، کیونکہ جسے صرف مدینے کے 40 لوگ خلیفہ بنائے تم اسے مان لیتے ہو، تو اسے تو دنیا کے تیسرے حصے سے ووٹ مل گیا تھا، ایک طرف مدینے کے 40 لوگوں کا بنا، ایک طرف دنیا کے 3 حصوں سے ووٹ لے کے بنا ہوا خلیفہ، تو پھر اس کی خلافت اس خلافت سے زیادہ مضبوط۔ اگر آپ کا پہلا خلافت کا اصول ٹھیک ہے تو آپ کی پہلی خلافت کے اصول کے مطابق یزید کی خلافت ٹھیک۔ آپ نے دوسرا خلیفہ کیسے بنایا؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نومینیٹ کر کے چلا گیا تھا کہ میرے بعد اسے خلیفہ مان لے، آپ نے کہا جی ہمارے پاس یہ اصول بھی ہے کہ اگر پہلا خلیفہ جاتا ہوا کسی دوسرے کا نام
دے جائے تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ تو یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامینیٹ کر گیا، اس کے باپ نے اس کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ ہوگا۔ اس کا مطلب تمہاری جو دوسری خلافت کا اصول ہے وہ بھی یزید۔ تمہارے پاس تیسرا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ شورا کمیٹی سے 6 بندوں کی کمیٹی تھی، انہوں نے بند کمرے میں میٹنگ کر کے قرہ نام کا نکال دیا تھا، اور تم نے کہا ہاں ایسا خلیفہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے، تم نے 6 بندوں کی کمیٹی کا بنایا خلیفہ مان لیا، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لیا۔ یزید کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ ہم اب یہاں پر جب تم نے دیکھا کہ پاؤں بھاری ہو رہا ہے تو تم حسین کے کیمپ میں، اب ہم بھی تمہیں نہیں آنے دیں گے، اب ہم بھی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ حسین کے حامی بننا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ جلدی جلدی حسین کے کیمپ میں آ جائیں کیونکہ ادھر بہت زیادہ لعنت اکٹھی ہو رہی، تو اب ہمیں حسینی ہو جانا چاہیے، اب ہمیں حسین کے کیمپ میں آ جانا چاہیے۔ اب تم حسین کے کیمپ میں نہیں آ سکتے، ہم تمہارا استقبال کریں گے، ہم دونوں ہاتھ پھیلا کے تمہیں سینے سے لگائیں گے، لیکن اگر تم حسین کے نظریے کو تسلیم کر کے آؤ گے، لیکن اگر تم اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو لعنت سے بچانے کے حسین کے کیمپ میں آ رہے تو ایسے تو ہم بھی نہیں آنے دیں گے۔ اگر آپ آ ہی رہے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس یہ تینوں خلافت کے اصول، اور یہ تینوں خلافت کے اصول یزید کے پاس ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر اجماع سے بنا خلیفہ ٹھیک ہوتا ہے، یزید کے پاس اجماع تھا، نامزد کرنے والا ٹھیک ہوتا ہے، یزید کے پاس نامزد تھا۔ اگر آپ کے پاس شورا کمیٹی والا خلیفہ ہوتا ہے، یزید کے پاس کمیٹی کا فیصلہ تھا، تو آج آپ کیسے کہہ رہے ہیں حسین صحیح ہے یزید غلط ہے، حسین صحیح ہے یزید غلط، حسین صحیح ہے یزید غلط؟ اگر حسین صحیح کہنا ہے تو بات پوری کرنی پڑے گی۔ حسین صحیح ہے، اجماع غلط ہے، حسین صحیح ہے، نامزد کرنا غلط ہے، حسین صحیح ہے، کمیٹی غلط ہے، تمہیں آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح ہے، سقیفہ صرف غدیر صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اگر حسین کے کیمپ میں آنا ہے تو آپ کو نظام غدیر کو تسلیم کر۔ اسلام کی بقا غدیر میں ہے۔ کربلا صرف اور صرف حسینیت اور یزیدیت کی جنگ کا نام، کربلا غدیر کی حمایت اور غدیر کی مخالفت کا نام۔ آپ نے بے شک کہہ کے لفظ کیا، میں پھر کہنے لگا ہوں، اس بات کو اس کو ذہن میں رکھیے گا، کربلا جنگ ہے تحفظ ولایت کی، کیونکہ جو سامنے کھڑے تھے وہ لا الہ پہ قائل تھے، وہ محمد رسول اللہ پہ۔ آج کہتے ہیں جی حسین ابن علی نے صرف انکار کیا تھا، حسین نے انکار کر دیا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ وہ فاسق تھا، وہ شرابی تھا، وہ تہجد گزار بھی ہوتا تو حسین بیعت نہ کرتے۔ حسین ابن علی نے انکار کر دیا، حسین نے کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا، اور حسین یہ کہہ کے مدینے سے چل پڑے۔ یقیناً شب عاشور کی مجالس میں میرے اہل سنت بھائی آتے ہیں، میں برادران اہل سنت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں برادران اہل سنت کی منت کرنا چاہتا ہوں۔ تم رسول کے بیٹے کے ذکر میں آئے ہو، میں رسول کے نواسے کا ذاکر ہوں، میں تمہاری منت کر کے پوچھ، گھروں میں جا کے کل کا 10 محرم کا پورا دن سوچنا، جب حسین نے مدینہ چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی دین بچانے جا رہے ہیں۔ تو جنہوں نے پہلے نمبر پہ رسول کے بعد خلافتیں لی تھیں، ان کے کسی بیٹے نے حسین کے ساتھ وطن کیوں نہیں چھوڑا؟ چلو واپس چلتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہو رہا ہے۔ 11 ہجری کو رسول دنیا سے گئے، 61 ہجری کو یزید جیسا بد کردار تخت پہ بیٹھ، 50 سالوں میں ایک نسل نہیں گزرتی، سنگل جنریشن کا دور ہوتا ہے 50 سال۔ اس کا مطلب ہے جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان، جو رسول کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بوڑھا تھا۔ اگلی سطر اپنے سینوں کے ساتھ دلوں میں اتارنا، جس وقت یزید تخت پہ بیٹھا اس وقت وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے نبی کے کاندھوں پہ حسین دیکھا تھا، وہ لوگ موجود۔ خم غدیر پہ رسول نے کتنے اصحاب ہیں جو اہل سنت کی تواریخ میں نقل ہوئے ہیں، کم از کم تعداد 80,000، زیادہ سے زیادہ 1,40,000، 1,40,000 اگر رسول کی آخری حج میں زندہ ہیں تو 50 سال میں ان میں یہ کر دیں کہ ان میں سے 40,000 دنیا سے چلے گئے، تو 1,00,000 تو تھا، آدھے دنیا سے چلے گئے، آدھے تو تھے، تو ان 60-70,000 اصحاب کے ہوتے ہوئے حسین کے ساتھ صرف 72 کیوں ہیں؟ اور حسین کے ساتھ جو 72 تھے ان سب کے نام تاریخوں میں حسین نے شب عاشور سب کے نام لکھوا دیے تھے، قبیلے لکھوا دیے تھے، قد لکھوا دیے تھے، رنگت لکھوا۔ اگر حسین یہ سب کچھ نہ لکھواتے، مجھے حسین کی قسم آج مورخ حسین کی تعداد ہوتی نا 72 ہے، لوگ اپنی مرضی کے نام ان 72 میں لکھ دیتے، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں۔ اس لیے حسین ابن علی نے اپنے 72 جو ہے وہ علیحدہ کر کے یہی ہے بس۔ اب حضور وہ جو اس ٹائم پہ 1.5 لاکھ رسول کا آخری خطبہ سن رہے، ان کی پوزیشن کیا؟ اگر وہ حسین کے ساتھ تھے تو 72 میں کیوں نہیں؟ پھر 2 صورتیں پیچھے بچتی ہیں، یا وہ یزید کے ساتھ تھے یا وہ خاموش تھے۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ وہ کہاں تھے، تو جب ہم نے لشکر یزید کی تعداد، میں نتیجے دے رہا ہوں اور آپ خاموش، میری مجبوری ساؤنڈ ہو سکتا ہے، آپ کی مجبوری نہیں ہو سکتا، اور میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، یہ ہر سال اسی طرح چلنا ہے۔ اب 9 لاکھ، آپ کہتے ہیں 9 لاکھ نہیں تھے، 5 لاکھ، 5 لاکھ بھی نہیں تھے، کم از کم جس نے حد کربلا کا انکار کیا اسے کہا 30,000۔ یہ 30 کے 30,000 کیا شام سے آئے تھے؟ بڑی آسانی سے تو نے منہ پھاڑ کے کہہ دیا نا کہ قاتل
قاتلان حسین شیعہ تھے. ہم بتاتے ہیں قتل حسین کا اعلان کرنے والا اور حکم دینے والا معاویہ کا بیٹا تھا، اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، اور حرب امیہ کا بیٹا تھا. لو ہم سے سنو قاتل کا، جسے اس نے کربلا میں سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا، اس کا نام عمر ابن سعد تھا، اور وہ سعد بن ابی وقاص صحابی کا بیٹا تھا. ہمیں بتاؤ یہ حسین بن نمیر کون؟ ہمیں بتاؤ شمر ذل جوشن کا تعلق کس کے ساتھ؟ ہمیں بتاؤ کہ اشس سردار اشس بن قیس کس کا خونی رشتہ دار تھا؟ قاتلان حسین کا تو شجرہ کھلا ہوا ہے. صرف یزید کے سر پہ قتل حسین کا جرم نہیں، صرف اولاد رسول کے ساتھ ظلم کا جرم اس کے سر پہ. 61 ہجری کو اس نے نوازا رسول کی شہادت، 62 ہجری آتی ہے اور یہ مدینے پہ حملہ کر دیتا ہے. مدینے پہ حملہ کر کے 23,000 اصحاب پیغمبر یزید کی فوج کے ہاتھوں قتل ہوتے. 1,000 مدینے کی خواتین کے ساتھ گناہ کیا جاتا. اسی اگلے سال 63 ہجری میں جتنی اہل سنت تاریخ ہیں ساری کی ساری رقم کر رہی ہیں، 1,000 وہ بچہ مدینے میں پیدا ہوا جو یزید کی فوج کے گناہ کا نتیجہ تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کے اندر اصحاب پیغمبر کی لاشیں سر، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگائی گئی. یہ سب کچھ کیا شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص کر رہا؟ چلو وہ تو شام میں بیٹھ کے حکم دے رہا. کتنا بڑا کلیجہ چاہیے مسلمان ہو کے کعبے کے غلاف کو آگ لگانے کے لیے، کتنی بڑی جرأت چاہیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد مسجد نبوی کے اندر کسی کو قتل کرنا. یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ایک حکم دے رہا تھا اور ہزاروں عمل کر رہے. تم نے ہمیں ایک دیا ہے، ہزاروں کہاں ہیں؟ آج شب عاشور ہے، ہم حسین کے حصے میں ہیں، ہم نے پوری دنیا میں گالیاں سنتے ہم پس کے رہ گئے. تم نے ہر دور کی حکومت نے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش. ہم تم سے پوچھتے تم نے 1400 سال سے صرف ایک شخص سامنے کیا ہوا ہے، یزید یزید یزید. کان پک گئے ہمارے. بتاؤ اس کے حکم پہ عمل کرنے والے وہ ہزاروں کون ہیں؟ ان ہزاروں کے نام تاریخوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ پھر وہ 1,000 بچہ جو یزید کی فوج کے گناہ کی وجہ سے مدینے میں پیدا ہوا، مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ اسی سال کسی نے مدینے کے باہر گڑھا کھودا ہو اور وہ سارے بچے اس گڑھے میں پھینک کے دفنا دیے ہوں. ہاں سب نے لکھا کہ ہاں ایسا ہوا تھا، 1,000 بچہ پیدا ہوا تھا. اس کا مطلب وہ 1,000 بچہ پیدا ہوا ہوگا تو وہ بڑا بھی ہوا ہوگا، بڑے ہوئے ہوں گے تو جوان بھی ہوئے ہوں گے، جوان ہوئے ہوں گے تو شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، شادیاں ہوئی ہوں گی تو پھر ان کے بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، ان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ بھی جوان ہوئے ہوں گے، وہ جوان ہوئے تو ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوئی تو ان کے بچے بھی پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ نسل 1,000 سے چلی لاکھوں میں پہنچ گئی ہوگی. تو اب اگر کوئی لاکھوں میں سے ایک یزید کو باپ کہہ دے تو ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. جو جب جہاں یزید کا دفاع کرے گا ہمیں فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ خون کی کشش جب محبت آل محمد پہ غالب آ رہی ہے. سوال ہے میرے اہل سنت دوست، سوال ہے میرا سنی بھائیو، جا کے تاریخوں میں پتا کرو کہ اتنی ستم ظریفی، اتنا ظلم کہ 50 سال اور 50 سال کے بعد جس ممبر پہ رسول بیٹھتے تھے اس ممبر پہ کوئی شخص ہاتھ میں شراب کا جام لے کے بندر کو گود میں لے کے بیٹھا ہوا. یہ سب کچھ اچانک ہوا. اگر یزید نے یہ بیعت مانگی ہے تو اس کے اندر یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟